اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 44، 45، 46، 47 چار آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 44، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصوها من اطرافها افهم الغالبون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 44 جو ہے اس میں اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے بل متعنا، نہیں بلکہ ہم نے ان کو بہت متعنا، یعنی ہم نے دنیا کی اچھی اچھی چیزیں ان کو بہت دی، ان لوگوں کو اس دنیا کی زندگی کی اچھی اچھی چیزیں ہم نے ان کو عطا کی۔ بل متعنا ہؤلاء، ان لوگوں کو، وآباءہم، اور ان کے باپ داداؤں کو بھی۔ تو باپ داداؤں کو دیا تو حتی طال علیہم العمر، تو اب ان کو سب اچھی اچھی چیزیں دنیا کی ملنا اور وہ ملتے ہی جانا، اور پھر اس کے اندر حتی طال علیہم العمر، یعنی ایک بہت لمبا عرصہ بیتا، بہت لمبا وقفہ بیتا، اور ان کو اچھی اچھی چیزیں ہی ملتی جا رہی ہے۔ تو بندہ کیا بولتا ہے، ہماری تو پیڑھی در پیڑھی سب ایسی ہی ہے بھئی، ہمارا بہت ہی عیش و عشرت، اور سب ہمارے تو بہت ہی مطلب دولتوں کا انبار، اور سب ہم لوگ کی لائف سٹائل برسوں سے ایسی ہے، میری تو پیڑھیاں در پیڑھیاں ایسی ہے۔ یہ بندہ ایسے بڑائی بھی مارتا ہے نا پھر، تو یعنی اب اس کو اتنا لمبا وقت گزر گیا عمر کا کہ العمر، تو وہ ان کو احساس ہو گیا کہ ہمارے لیے دنیا کی تمام اچھی چیز ہی ہے ہمیشہ، ہم کو کبھی بھی بری چیزیں جو ہے وہ ہم کو ملنا ہی نہیں ہے، اور ہمارے لیے کوئی پاورٹی، غریبی، دکھ، اور مطلب دکھ کے اندر سب مطلب بہت کچھ سہنا اور کچھ بھی اچھا نہ ہونا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، جیسے کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کسی کے بھئی 7 پیڑھی سے ان کو اتنا شاندار لوگوں کی دولت، وہ انبار ہے اور محل ہے، باغات ہے، اور ان کی بہت ساری مطلب بہت دولتوں سے مطلب بھرا ہوا ہے سب کچھ، تو ایسا لگتا ہے ہاں بھئی ان کو تو بہت ہی ملا ہوا ہے۔ تو وہ لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے، ان لوگوں کے، کہ ہمارے لیے ہے ہی بہت سارا اور ہمیشہ کے لیے، ہمارے لیے کبھی بھی غریبی اور تکلیف جیسی چیز ہے نا، ہے ہی نہیں۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصوها، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان پر زمین کو تنگ کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں تو مکہ کے ہے نا وہ جو امیر سارے قریش اور کفار اور مشرکین، تو اب ان کی یہ بات ہو رہی ہے ایکچولی تو، کہ مطلب اور ایسے ہی ان کے تھرو دنیا کے تمام لوگ، اور آج کی جو جنریشن آج کے لیے بھی ہے وہ بات، کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب بس صرف وہی ان تک ہی محدود نہیں ہے، وہ دنیا کے آج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ بات۔ من اطرافہا، چاروں طرف سے، ہم چاروں طرف سے ان کے زمین کو تنگ کر رہے ہیں۔ افاہم الغالبون، تو کیا پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو غالب آئیں گے، جیتیں گے، ہے نا؟ ان کی طرف سے اب سوچو، فتح مکہ جب ہوا تو چاروں طرف سے، یعنی کہ مطلب مکہ کا جو بارڈر تھی نا، آؤٹ مطلب اس کا پورا باہر کا جو کنارہ، تو وہاں سے سمجھو کہ جو ٹرائبز تھے آ رہے تھے، اور وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سب مطلب جو بھی قبیلے تھے وہ آتے جا رہے تھے،
ان کے سردار آ رہے تھے اور بول رہے تھے کہ ہم کو اسلام قبول کرنا ہے. تو اب سوچ لو کہ چاروں طرف سے قبیلے جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں, تو باہر کا حصہ جو ہے وہ مطلب نیرو ڈاؤن ہو رہا ہے, یعنی کہ مطلب اب وہ تنگ پڑتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ قبیلے والے آ رہے ہیں, پھر ون بائی ون اور تھوڑے سے اندر کے آ رہے ہیں, اور اندر مکہ کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو ہے وہ ہے جو سب کو دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور سب کو مطلب اسلام قبول مطلب جو وہ لوگ سب کروا رہے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے ان کو جو انکریج کر رہے ہیں اور ان کو سب بتا رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں. تو اندر سے بھی مطلب سب مسلمان ہو رہے ہیں اور باہر سے بھی ہو رہے ہیں. تو دائرہ تنگ کس کے لیے پڑا؟ وہ لوگوں کے لیے نا جو کفار اور جو مشرکین, ان کے لیے. تو اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ دیکھا نہیں کیا, یعنی ان کو برسا برس سے بہت مل رہا تھا مال و دولت, تو سمجھ رہے تھے ہمارے باپ دادا کا سب چلا آ رہا ہے اور آج بھی یہ چلتا ہی رہے گا, کبھی ختم نہیں ہوئے گا. اب دیکھو ان کے اوپر ہم زمین کیسی تنگ کر رہے ہیں, تو کیا یہ پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے جو غالب آئیں گے, انہیں جیتیں گے؟ یہ اللہ کا بولنے کا سٹائل دیکھو. Nay, we gave the good things of this life to these men and their fathers until the period grew long for them. آج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے, آج کے لیے. See they not that we gradually reduce the land in their control from its outlying borders. Is it then they who will win? کوشچن مارک ہے. تو کیا یہی ہے کیا جو جیتیں گے؟ اور یہ وہی ہے کہ یہ جو عمر جو کہا گیا یعنی ایج اور جنریشن اور پیریڈ ٹائم یہ سب ہے اندر. تو جیسے جیسے اسلام پھیلتا جا رہا تھا باہر کی آؤٹر بارڈر, اور اس کے بعد پھر مطلب جو بھی باہر کی جو بارڈر ہے چاروں طرف سے اگر اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو نیچرلی وہ بڑھتا جا رہا ہے نا اندر کے حصے تک, اور اندر سے بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو اب کہاں جگہ بچی؟ تنگ پڑ گیا نا ان کے لیے دائرہ. پھر ہے اس کا نیکسٹ آیت ہے 45. قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ. کہو ان سے, اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہو قل انما انذرکم, میں تو صرف تم کو انذار کر رہا ہوں, تم کو ڈرا رہا ہوں, دھمکا رہا ہوں, وارننگ دے رہا ہوں. بالوحی, وحی کے ذریعے سے جو انسپیریشن مل رہا ہے مجھے اللہ کی طرف سے, میں اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو وارن کر رہا ہوں. ولا یسمع الصم الدعاء, لیکن اللہ ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ جو بہرا ہے, یعنی کہ مطلب سچ مچ کا بہرا نہیں, فزیکل بہرا نہیں, روحانی طور پر جو بہرا ہے, تو وہ بہرا جو ہے وہ نہیں سنے گا نا تمہاری مطلب جو پکار ہے, جو تم اس کو دعویٰ کر رہے ہو وہ نہیں سنے گا وہ. ولا یسمع الصم الدعاء, ایک بہرا اگر چل کے جا رہا ہے اور تم اس کو ایسا بولو کہ دیکھو دیکھو یہ آگے ہے نا کھائی ہے, کھڈا ہے, ذرا سا دیکھو ذرا, ارے ارے کھڈا ہے کھڈا ہے, تو وہ تو سن ہی نہیں رہا, وہ چلتا ہی جا رہا ہے. تو یہی بات ہے کہ بہرے لوگ جو ہے وہ نہیں سنیں گے. اذا ما ینذرون, جب تم ان کو وارن کرو گے. Say, I do not warn you according to, I do but warn you according to revelation. But the deaf will not hear the call, even when they are warned. تو جب ان کو وارن بھی کریں گے تو وہ تو نہیں سننے والے نا. تو یہاں پر اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ جب کوئی بہرا ہے تو وہ نہیں ہی سنے گا, کیونکہ وہ اپنے کانوں کو بند کر دے گا کہ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی وارننگ آ رہی ہے جو اس کی بھلائی کے لیے ہے. کیونکہ ہر بندے کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, اپنی ذمہ داری ہے. تو جب کوئی نہیں سن رہا ہے, نہیں مان رہا ہے بات کو, جو کرنا ہے کر رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو یعنی مطلب اب تم ذمہ دار ہو خود ہی, اور تم نے خود کو جو بہرا کر رکھا تھا کہ مجھے قرآن کے بارے میں, کسی بھی میسج کے بارے میں اللہ کے کچھ بھی مت بولو, اللہ کی وحی کے بارے میں بھی مجھے کچھ مت بولو. تو پھر آیت نمبر
آیت نمبر 46. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. تو وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، یعنی کہ تمہارے رب کے عذاب کا اگر ان کو ایک بھپکا بھی لگ گیا، کہ ایک سانس جیسی لگ گئی، ایک بھپکا، تو اللہ کے عذاب کا ہے، وہ اللہ کا غضب ہے اس میں. تو اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غضب کا، تمہارے مطلب رب کے عذاب کا آ کے تم کو چھو لیا، تو لَيَقُولُنَّ، تو یقیناً یہ لوگ یہ کہیں گے. اللہ بتا رہا ہے، دیکھو یقیناً یہ لوگ یہ کہیں گے، یا ویلنا، اپنے آپ کو سب سے پہلے کوسیں گے کہ وہ ٹو اس، برباد ہو جائے ہم، تباہ ہو جائے ہم. انا کننا ظالمین، یقیناً ہم ہی تھے ظالمین، رانگ ڈوئرس، گنہگار، سینرز، ہم ہی تھے. بول رہے نا، عذاب کا بھپکا ملا تو بول رہے، پورا عذاب ملے گا تب سوچو. If but a breath of the wrath of your Lord do touch them, they will then say, woe to us, we did wrong indeed. آیت نمبر 47. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اب یہاں اللہ نے یہ چیز کو بیان کر دیا، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم سیٹ کریں گے، یعنی کہ ہم جمائیں گے ترازو کو، جو بہت بڑا اسکیل، بہت بڑا ترازو. تو وہ اللہ نے کہا وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جو کہ جسٹس یعنی قسط کا، یعنی عدل اور انصاف کا ہوگا. وہ اس کے اندر کہیں پر کوئی بھی نقطے کے برابر، ذرے کے برابر بھی کوئی نا انصافی نہیں ہوگی. ہر کسی کو اس کی کمائی کا بدلہ برابر ملے گا. لیوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بڑے بڑے اسکیلز جو ہیں ان کو سیٹ اپ کریں گے جسٹس کے لیے، القسط، عدل اور انصاف کے لیے. فلا تظلم نفس شیئا، کسی بھی نفس کو ایک تھوڑا سا بھی اس پر ظلم نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی بھی انجسٹلی ان کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، یعنی کہ اگر ایک حبتن یعنی کہ ایک دانہ، من خردلن یعنی کہ مسٹرڈ، تو مسٹرڈ سیز یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی، اتینا بہا، تو ہم کو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اعمال میں جو بھی ملے گا، گڈ یا بیڈ، جو بھی ملے، لیکن وہ رائی کے دانے کے برابر ہے. رائی کے دانے کے برابر بہت اچھا کچھ، اور رائی کے دانے کے برابر برا کچھ. تو اگر ہم کو وہ ملے گا تو ہم اس کا برابر حساب کریں گے. اور وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم تو حساب کرنے کے لیے کافی ہے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. دنیا کے جو حساب کرنے والے لوگ ہیں، اکاؤنٹنٹس، وہ تو غلطی بھی کریں گے، کبھی کبھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو دوسروں سے ہیلپ بھی لیتے ہیں. کوئی الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے اکاؤنٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ان کو نالج نہیں ہوتا، ان کو پتا کرنا ہوتا ہے، ارے بھائی ذرا اس کے بارے میں کیا ہے، ذرا ہم کو پلیز سمجھاؤ، بتاؤ، پھر تاکہ حساب پھر وہ کریں گے. تو ان کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہاں نہیں، اللہ کو کسی کی کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کافی ہے سب کے حساب کرنے کے لیے. اور رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کا برابر حساب کرے گا، چاہے گڈ اور بیڈ، واٹ ایور. We shall set up scales of justice for the day of judgment, so that not a soul will be dealt with unjustly in the least. And if there be
no more than the weight of a mustard seed, we will bring it to account, and enough are we to take account. بول دیا اللہ نے کافی ہے ہم حساب لینے کے لیے. There will be sufficient accountants with us. What is meant is that when Allah takes account, his accounting will be perfect. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب اللہ حساب لے رہا ہے تو نیچرلی اس کا حساب تو بالکل صحیح ہوگا, پرفیکٹ ہوگا, اس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہونے والا. There will be no flaw in it. کہیں کوئی غلطی نہیں ہوگی. As there may be in earthly accountants, زمین کے جو ہے حساب کرنے والے accountants who require other people's help in some matters of account, which they do not understand for want of knowledge of that particular department they are dealing with. کیونکہ وہ لوگ جو بھی الگ الگ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس کے الگ الگ جگہ کے حساب کتاب جو ہوتے ہیں تو اس کا نالج جو ہے اس کو پتہ کرنے کے لیے ان کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, درکار ہوتی ہے دوسروں کی مدد. زمین کے اکاؤنٹنٹ کو, اللہ کو نہیں. اللہ جو ہے وہ تو سب حساب, Allah's knowledge is perfect and therefore his justice will be perfect also. کیونکہ اللہ کا نالج جو ہے وہ پورا بالکل پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی نقص نہیں, اسی لیے اللہ کا عدل اور انصاف بھی پرفیکٹ ہوگا. For he will not fail to take into account all the most intangible things that determine conduct and character. کیونکہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی, جس کو تم چھو نہیں سکتے, انسان کے اخلاق, انسان کا کردار, وہ تمام چیز بھی ہے جس کا کہ اللہ حساب لے گا. یعنی انسان کا اخلاق, کہ اس کے اخلاق کتنے اچھے تھے اور کتنے گرے ہوئے تھے, اس کا کردار کتنا اچھا تھا اور اس کا کردار کتنا گرا ہوا تھا, اس کا بھی حساب لے گا اللہ. تو اسی لیے بتا دیا گیا یہاں پر where it is said that men of vain works, یعنی وہ انسان جس کے سارے اعمال جو ہے وہ بیکار ہو گئے, ہبت ہو گئے, فنا ہو گئے. that is shallow hypocritical deeds, یعنی جو بھی منافقت والے اعمال, جو منافق لوگوں کے اعمال ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے, وہ دنیا والوں کے ہی لیے ہے. جب وہ کچھ کرتا ہے تو بھی دنیا کے لیے, وہ جو کچھ دیتا ہے تو بھی دنیا کے لیے, تو وہ ہپوکریٹ ہے نا. will have no weight attached to their deeds, ان کے جو بھی اعمال ہو اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے بتا دیا گیا کہ اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.